आप सुन रहे हैं कहानी.com। अब आगे कहानी सुनिए। बहरहाल मुझे इस वक्त तक इस बात का पूरा यकीन था कि वो मुझे बेवकूफ बना रही है। इस दिन वो मेरे राहील को लेकर चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। बस कैनवस में कैद इस स्टूडियो में एजल पर लगी रह गई। वही कैनवस जिसे मेरे राहील ने बड़े प्यार से बनाया था मेरी कैद बन गया। इसकी आंखों से आंसू टपका और सीधा कालीन पर आ गिरा। कमरे की फिजा अचानक ही बोझल हो गई थी। फिर वो रात को आई अकेली। इसने स्टूडियो की लाइट जलाई तो मैंने देखा कि इसके पांव जमीन से जरा बुलंद हैं। वो ऐसे मेरी तरफ आ रही थी जैसे पानी पर चल रही हो। इसके जिस्म पर सिर्फ एक काले रंग का लंबा सा गाउन था। इसके लंबे बाल इस तरह बिखरे हुए थे कि इसका आधे से ज्यादा चेहरा बालों से छुप गया था। मेरे करीब आकर जब इसने नजरें उठाईं तो इसका जिस्म और चेहरा तो हूबहू मेरे जैसा था, मगर एक चीज मेरी नहीं थी और वो थी इसकी आंखें। इसकी आंखों के अधसे यूं दहक रहे थे जैसे इनकी जगह अंगारा रख दिया गया हो। नाहिद की आंखों में खौफ उतर आया। इसने मुझे खुद बताया कि वो एक जिनजादी है और बचपन से राहील से प्यार करती है। राहील के घर में छत पर बने स्टोर में वो अपने पूरे खानदान के साथ रहती थी। राहील वहां अक्सर घर वालों से छुपकर रसाले वगैरह पढ़ा करता था। बस तब से ये जिनजादी इस पर आशिक हो गई। वो चाहती थी कि राहील कभी किसी से शादी ना करे। खुद तो वो इसके सामने नहीं आ सकती थी क्योंकि इसके कबीले वाले अपना वजूद इंसानों पर जाहिर करने के खिलाफ थे। इस तरह इनके लिए मसाइल पैदा हो सकते थे। वो हर वक्त राहील के साथ रहती थी, मगर राहील को इस सारे किस्से की कुछ खबर ना थी, जिसका सबसे अहम किरदार वो खुद था। इसी दौरान मैं राहील की जिंदगी में आ गई और जब इसने मुझसे शादी का फैसला कर लिया तो इस जिनजादी ने मुझसे पीछा छुड़ाने और अपनी मोहब्बत पाने के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेला और वो कामयाब भी हो गई। वो जिनजादी थी, बहुत से खुफिया अलूम जानती थी जो हम इंसान नहीं जानते। इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके राहील के दिमाग में मेरी तस्वीर बनाने का ख्याल पैदा किया और जब तस्वीर मुकम्मल हो गई तो इसने रात को सोते हुए मुझे इस तस्वीर में कैद कर दिया और खुद मेरा रूप धार लिया। वो कहते कहते सिसक उठी, आमिर, वो बहुत खतरनाक है। राहील का साथ पाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकती है, कोई भी कीमत दे सकती है, चाहे इसके लिए इसे इंसान का रूप धार कर हमेशा हमेशा के लिए जिन्नात से अपना ताल्लुक ही क्यों ना ख़त्म करना पड़े। मुझे तस्वीर में कैद करके इसने अपने कबीले के असूल तोड़ दिए और सज़ा के तौर पर इसका कबीला इससे ताल्लुक ख़त्म करके चला गया, लेकिन इसे कोई अफसोस नहीं। मैं बहुत तड़पी आमिर। मैंने इसको वास्ते दिए कि मुझे जान से मार दो, लेकिन ऐसी सज़ा ना दो, मगर वो इंतकाम ले रही थी। इसे इस बात पर बहुत जलाल था कि मैंने इसके राहील की जिंदगी में आने की जुर्रत ही क्यों की। इसके वो आखिरी अल्फाज मुझे आज भी याद हैं जो इसने जाने से पहले मुझसे कहे थे, नाहिद, ये एक जिनजादी का इंतकाम है। राहील तो तुम्हारी आवाज़ किसी सूरत नहीं सुन पाएगा और ना कभी तुम्हें देख ही सकेगा। वो जिंदगी भर मुझे ही असल नाहिद समझता रहेगा और तुम 1000 साल इस तस्वीर में कैद रहोगी। जब तक मैं नहीं मरूंगी तुम पर भी मौत नहीं आएगी। इस तस्वीर में तुम कैद तो हो, लेकिन वक्त की कैद से आज़ाद हो, इसलिए कभी बूढ़ी नहीं होगी। और याद रखना, जन्नात की उम्रें हजारों साल होती हैं। यह तुम्हारे लिए एक लंबी अजियतनाक कैद है और इतनी लंबी कैद काटना, वो भी जिंदा रहकर, ये हम जिन्नों के लिए बहुत मुश्किल है। तुम तो फिर इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जीने का एक बहाना दूंगी
تاکہ تم اس بہانے کے سہارے جی سکو۔ تم زندگی میں صرف ایک بار کسی ایک شخص سے بات کر سکو گی، اور اس کے بعد دنیا کا کوئی انسان نہ تو تمہیں دیکھ سکے گا اور نہ سن ہی سکے گا، بالکل راحیل کی طرح۔ بس جب تک وہ انسان زندہ رہے گا تم صرف اسی سے بات کر سکو گی، اس کے بعد پھر تمہیں قید کر دیا جائے گا اور تم ہمیشہ کے لیے صرف ایک تصویر بن جاؤ گی۔ وہ بول رہی تھی اور میں ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں سامری جادوگر کے زمانے میں کھڑا ہوں، جہاں لوگ اور جنات ایک دوسرے کو آئینے میں قید کر دیا کرتے تھے۔ اب بھی دنیا میں ایسی خوفناک حقیقتیں موجود ہیں۔ آج سے پہلے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ناہید کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ عامر، میرے پاس صرف ایک موقع تھا اور میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس جن زادی نے تصویر آرٹ گیلری میں دے کر مجھے انسانوں کے سمندر میں پھینک دیا۔ ہر روز کتنے ہی لوگ آتے، مجھے دیکھتے، تعریف کرتے اور چلے جاتے۔ میں حسرت سے سب کو دیکھتی، لیکن ان میں سے کوئی مجھے اس قابل نظر نہ آیا جس کے لیے میں یہ ایک موقع گنوانے کا رسک لے سکتی۔ ویسے بھی اس جن زادی نے مجھے کہا تھا کہ میں جس بھی انسان کو بات کرنے کے لیے چنوں، یہ کبھی مت سوچوں کہ وہ مجھے اس قید سے رہائی دلا سکے گا، اور اگر بالفرض کوئی میری مدد کرنے کو تیار بھی ہو گیا تو راحیل تو کبھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جنات کی ایسی طاقت پر یقین نہیں رکھتا، اور اگر کوئی اسے یقین دلانا بھی چاہے گا تو ثبوت کے طور پر مجھے راحیل کے سامنے بولنا پڑے گا، اور میری آواز تو وہ سن ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے ناہید کی آواز بھر آ گئی۔ ہاں، تم نے مجھے کیوں چنا؟ مجھ میں تمہیں کیا نظر آیا جو دوسروں میں نہیں تھا؟ میں نے ایک گہرا سانس بھر کر پوچھا۔ آپ کی آنکھیں۔ آپ میرے سامنے سے گزرے، پھر واپس آئے اور غور سے مجھے دیکھا۔ آپ کی آنکھیں مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے آپ کو میرے تصویر ہونے پر شک ہو، اور بس مجھے لگا کہ میری تلاش ختم ہو گئی۔ اس کے لب دھیمے سے مسکرائے۔ ناہید نے صحیح کہا تھا۔ I was not sick۔ میں دوسروں کو صحیح سمجھتا تھا۔ شاید میرا ناہید کو دیکھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ مجھے عام تصویروں سے بہت مختلف نظر آئی تھی۔ میں اسے مصور کے فن کی انتہا سمجھتا رہا کہ اس نے تصویر اس قدر محنت سے بنائی ہے کہ اس پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ تصویر زندہ تھی، اسی لیے مجھے اس میں زندگی کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ ناہید کی آواز مجھے سوچوں سے واپس کھینچ لائی۔ پھر آپ مجھے خرید لائے۔ 10 دن تک میں آپ کے کمپیوٹر روم میں دیوار کے ساتھ نیچے پڑی رہی۔ جناب کو وقت ہی نہیں مل رہا تھا، بس ایک بار کور اتار کر مجھے دیکھا اور پھر بھول گئے۔ اس نے روٹھے روٹھے لہجے میں کہا اور میں شرمندگی سے ہنس پڑا۔ بس یار، ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، اور ویسے بھی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ تمہیں یہاں لاؤنج میں لگاؤں یا وہاں کمپیوٹر روم میں۔ پھر میں نے بات بدلی۔ اور یہ جناب، آپ جو 3 ماہ سے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی ہیں، اس کی وجہ جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ وہ ہنسی اور کمرے میں جیسے گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ دراصل میں پہلے آپ کو اچھی طرح جان لینا چاہتی تھی۔ اگر آپ نہایت ہی کلیریکل قسم کے لوگوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے بس جیے جا رہے ہوتے تو میں آپ سے ہرگز بات نہ کرتی، خاموش رہتی اور کسی نئے آدمی کا انتظار کرتی، اسے پرکھتی کہ اس کے سامنے راز کھولوں یا خاموش رہوں۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرا پہلا انتخاب ہی زبردست ہے، ورنہ یہ موقع مجھے نہ جانے کتنے انتظار کے بعد ملتا اگر آپ مجھے نہ ملتے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اوکے، بس ٹھیک ہے۔ اب تم یہاں رہو میرے ساتھ، ہم لوگ باتیں کیا کریں گے، لمبی باتیں۔ اینڈ ڈونٹ وری، اس جن زادی کا بھی کوئی حل نکال لیں گے انشاءاللہ۔
میں نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ خدارا اپنے آپ کو میری وجہ سے کسی مصیبت میں نہ ڈالنا۔ مجھ سے وعدہ کرو پلیز۔ بس میں آپ کے ساتھ باتیں کر کے تھوڑی قید آسانی سے کاٹنا چاہتی ہوں۔ پلیز میری وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیے گا۔ اوکے، لیو اٹ، چھوڑو ابھی اس مسئلے کو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ میں سگریٹ سلگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں چائے بنانے کی۔ ٹائم دیکھیں، صبح کے 4 بج رہے ہیں اور آپ کو آفس بھی جانا ہے، اس لیے سو جائیں جا کر۔ اس نے لجاجت سے کہا۔ ٹھیک ہے، واقعی سو جانا چاہیے۔ ویسے نیند تو لگتا ہے کہ 100 سال نہیں آئے گی۔ آج کی رات میری زندگی کی سب سے حیران کن رات ہے۔ میں یہ رات کبھی نہیں بھولوں گا، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے احساس ہے اس بات کا، مگر آپ سو جائیں، کل بات ہوگی۔ اس نے پھر اصرار کیا۔ اوکے فائن۔ میں نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا، لائٹ بند کی اور وہیں کاؤچ پر لیٹ گیا۔ اب میں گھر میں تنہا نہیں تھا، میرے ساتھ ایک تصویر بھی اس کمرے میں تھی اور وہ زندہ تھی۔ جانے میری زندگی کس سمت میں چل پڑی تھی، سوچتے سوچتے میری آنکھ کب لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ سن رہے تھے کہانی.com